مجھے یہ بالکل نان اسٹارٹر لگ رہی ہے اس وقت گورنمنٹ. مجھے یہ گورنمنٹ کی فارمیشن بہت خطرناک صورتحال میں نظر آ رہی ہے، جہاں ایک اسٹرانگ اپوزیشن لیڈ بائی بیرسٹر گوہر ہوں گے یا شیر مروت ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے جی. لیکن یہ ایک بہت ہی ایکسپلوسو جو ہے پارلیمنٹ نظر آتی ہے. اس کا پہلا سیشن کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ساری صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ جس سے مجھے سیاسی استحکام تو بہت دور کی بات ہے. جس طرح ہم بڑھ رہے ہیں عدم استحکام سے زیادہ کی چیز نظر آ رہی ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے صورتحال سیاسی تصادم کی طرف جاتی لگ رہی ہے. سر 2014 میں جب عمران خان دھرنا لے کے بیٹھے تھے، بار بار ہمارا یہ موقف رہا کہ کسی بھی حکومت کو اس طرح انسٹیبل نہیں کرنا چاہیے باہر بیٹھ کے گروہ کی صورت میں، اور گو کہ اب ان کا جنرل کاؤنسل فیصلہ کرے گا، آج مولانا صاحب نے ہمیں کہا، مگر اٹ کین گو ٹو اینی ایکسٹریم. اور تب مولانا صاحب جو ہے کمر کس کے ایوان میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ گروہ آ کے نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا سڑکوں سے، تب بھی متنبع کیا تھا. لیکن آج اگر ان کو وہی کردار ادا کرنا پڑ گیا تو ان کو کسی کو تو قائل کرنا چاہیے، کسی کو تو راضی کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو منانا چاہیے کہ ایسا نہ کریے مولانا صاحب. لیکن آج سخت مایوس ہیں. آصف علی زرداری صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ان کے طرز سیاست میں بلیو نہیں کرتا، میں وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرتے ہیں. پی ایم ایل این سے بھی مایوس ہیں، شہباز شریف کو بھی ایک کمزور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے یہ اسمبلی نہ چلے. سر ان کی مایوسی جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے پی ڈی ایم کی تمام تر جو غلط پالیسیز تھیں اور انفلیشن، تمام تر ملبہ ان جماعتوں پہ نہیں، ان پہ گر گیا ہے، اور ان کو کل انوائٹ بھی نہیں کیا گیا چودھری شجاعت صاحب کے گھر. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی جماعتیں جو ہیں جو کل کو ان کی سربراہی میں چل رہے تھے، بائی ناٹ ریچنگ آؤٹ ٹو مولانا صاحب، یہ بھی تو کوئی سروس نہیں کر رہے ٹو ڈیموکریسی اینڈ دا سسٹم رائٹ ناؤ. مہر، مولانا کا سب سے زیادہ جو اس وقت سیاسی کشیدگی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہے، اور یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. اس وقت بھی جب 2021 میں پی ڈی ایم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک چلا رہی تھی ان کی حکومت کے خلاف، اس وقت بھی ٹینشن تھی. پھر وہ ٹینشن مزید بڑھی اور پھر وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان بھی ٹینشن کافی حد تک، بہت حد تک بڑھ گئی، بلکہ پھر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکلنا پڑا یا نکالنا پڑا. دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہوا ہے، کیونکہ یہ پورا جو اسٹیج سجا تھا وہ سجا تو نواز شریف صاحب کے لیے تھا. وہ جب واپس آئے ہیں، واپس سے آنے میں ان کی تاخیر ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے 3-3.5 سال جو ایک طریقے سے ضائع ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے. رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے جیو ٹرانسمیشن میں یہ کوشچن کیا تھا، تو وہ تو خیر اس چیز کو نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید میاں صاحب گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریئلائز نہیں کر سکے کہ کتنا گراؤنڈ وہ 3-3.5 سال میں لوز کر گئے ہیں. اور یہ زیادہ گراؤنڈ انہوں نے لوز کیا، شاید اتنا نہیں لوز کرتے اگر یہ 16 مہینے بیچ میں نہیں آتے، کیونکہ 16 مہینے کی نواز شریف صاحب نہیں لوگوں کو کنونس کر سکے. اور کیوں ہوں لوگ کنونس؟ شہباز شریف صاحب نہیں کنونس کر سکے، اور لوگ کیوں ہوں کنونس کہ مہنگائی اتنی غیر معمولی مہنگائی ہوئی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کا کوئی ایک ریزن آپ نہیں دے سکتے. پچھلی گورنمنٹ کو اٹھا کے آپ ڈال دیں، لیکن لوگ یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. لوگ تو سامنے کھڑے ہوئے حکمراں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو 16 مہینے ہیں یہ پی ایم ایل این کو، پی ڈی ایم کو، چاہے اس میں جے یو آئی ہو، دیگر جماعتیں ہوں، ان کو لے بیٹھے ہیں. مگر مظہر صاحب گلا ان کا یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اتنا نہیں سفر کیا اس نے 16 ماہ کی حکومت میں جتنا ہم نے سفر کیا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسیاں انہوں نے بنائی اور بھگتا میں نے. یہ گلا ان کا بجا ہے کہ نہیں فرمائیے گا. اور کل جب جس پوزیشن میں تھے وہ، اور کل عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، آج جو ان کی پوزیشن ہے اس کو آپ کیسا پا رہے ہیں؟ دیکھیے مہر، یہ اس طرح کے الفاظ تو میرا خیال ہے میں نہیں یوز کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جے یو آئی کی پالیٹکس جو ایون 70 میں جے یو آئی جو ہے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا بلوچستان میں انہوں نے حکومت بنائی. 88 میں وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. 2008 سے لے کے 2013 تک جماعت اسلامی اور جے یو آئی نے 2002 میں بھی، بلکہ 2002 میں ایم ایم اے نے حکومت کی، مولانا اس کا حصہ تھے. 2008 میں بھی اسی طریقے سے اے این پی اور جے یو آئی نے مل کے حکومت کی. تو مولانا کو تو خود اپنی پالیٹکس کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ جے یو آئی
اور اوور آل جنرلی ہم دیکھیں تو ریلیجیس پارٹیز، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، JUI ہو، یا تحریک لبیک ہو، یا وحدت المسلمین ہو، ان کی ریلیجیس پارٹیز کی پالیٹکس کہاں کھڑی ہے؟ ان کو الیکٹورل سپورٹ ملتی ہی نہیں ہے. تو کوئی یہ انوکھی چیز نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کی 2008-2013 آنورڈ پالیٹکس کو عمران خان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اور جنرلی ظاہر ہے PTI نے KP میں خاص طور پہ ان روڈ کی ہے، اور انہوں نے صرف JUI کو نہیں دھچکا پہنچایا، انہوں نے ANP کو بھی دھچکا پہنچایا، انہوں نے مسلم لیگ کو بھی پہنچایا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی پہنچایا. تو میرا خیال ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جو نیریٹو مولانا لے کے چلتے تھے، جو نیریٹو جماعت اسلامی لے کے چلتی تھی ویزا وی افغانستان یا دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے حوالے سے، تو اس کو سب سے بہتر انداز میں اگر کیش کیا ہے تو وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے. تو میرا خیال ہے JUI کو یا جماعت اسلامی دیگر جماعتوں کو اپنی سیاست کو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی. اس سے محض دھاندلی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں خود ان کی پالیٹکس کا بھی مسئلہ ہے، جس کو انہیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی، سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. JUI ایک بڑی پرانی پری پارٹیشن کی جماعت ہے، JUI ہند کے حوالے سے جماعت اسلامی پری پارٹیشن کی جماعت ہے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ 75 سال میں ان کی جماعت کو انتخابی کامیابیاں کیوں نہیں ملتی. یہ ان کو سوچنے کا سوال ہے. بہت بہت شکریہ.